إنما يخشى الله من عباده العلماء. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوستو، امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے. میرے عزیز ساتھیوں، آج آپ حضرات کی خدمت میں تبلیغی جماعت کے تعلق سے یہ آخری ویڈیو پیش کر رہا ہوں. آخری اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں پچھلے ویڈیو میں یہ باتیں بتا چکا ہوں کہ تبلیغی جماعت والے کسی کی بات نہیں مانتے. ان کے لیے حرف آخر جو ہے وہ ان کے امیر کی بات ہے، پھر چاہے وہ غلط ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ قرآن کے ہی خلاف کیوں نہ ہو، چاہے وہ نبیوں کی شان میں گستاخی ہی کیوں نہ ہو. ان کے لیے حرف آخر اپنے امیر کی بات ماننا ہے، چاہے علماء کتنے ہی بڑے بڑے دلائل کیوں نہ دے دے. یہ سب کو معاذ اللہ اعوذ باللہ ردی کی ٹوکری میں ڈال دیتے ہیں. ایسے کومنٹس ہیں، ایسے کومنٹس میری اس ویڈیو پہ موجود ہے جس میں یہ کہا کہ آپ کے اجتہاد کو اور آپ کے قول کو اور آپ کے اس بات کو ہم ردی کی ٹوکری میں ڈالتے ہیں. ایک طرف جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھوٹ بولا جا رہا ہے، حضرت انبیاء علیہ الصلوۃ کی شان میں گستاخی کی جا رہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف جھوٹ منسوب کیا جا رہا ہے. اور اگر ہم جو ہے ان چیزوں کا رد کرے تو ہماری بات کو ردی کے ٹوکرے میں ڈالا جا رہا ہے اور ان کے باطل عقیدے کو اور باطل اجتہاد کو جو ہے سر آنکھوں پر رکھا جا رہا ہے. تو میں پچھلے ویڈیو میں یہ بات کہہ چکا ہوں کہ تبلیغی جماعت کے ساتھی کو سمجھانا ایسا ہے جیسے کہ سوئی کے ناکے سے اونٹ کو گزارنا. سوئی کے ناکے سے اونٹ گزرے گا نہیں، تبلیغی جماعت کا ساتھی سدھرے گا نہیں. سوئی کے ناکے سے اونٹ گزر گیا تو سمجھ لو تبلیغی جماعت کا ساتھی بھی سدھر گیا. تو میرے اوپر یہ الزام لگا کل کہ آپ نے یہ اپنے پاس سے بنا کے سوال جب پیش کیے ہیں، آپ سے کسی نے سوال کیا ہی نہیں، آپ سے کسی نے پوچھا ہی نہیں، اور سوشل میڈیا پر بھی کہیں یہ ویڈیوز ہے ہی نہیں. تو میں پہلا ویڈیو پیش کر رہا ہوں، دھیان سے سنیں، بیچ میں نہیں بولوں گا میں. یہ دیکھ لیجئے، طفل دیوبند ایک چینل ہے، طفل دیوبند نام کر کے ایک چینل ہے، اس پہ یہ ویڈیو موجود ہے. دیکھ لیجئے، سن لیجئے. تو سلام کا تو بنا نہیں تو ہمارا اور آپ کا گھر بیٹھے بن جائے گا، نعوذ باللہ من ذالک. اب اور یہ شروع. ایک ویڈیو ہو گیا، اب دوسرا ویڈیو بھی دیکھ لیجئے، دوسرا بھی سنا دیتا ہوں میں آپ حضرات کو. حضرت مفتی ارشد دہلی والا. دنیا میں کروڑوں لوگ جو اس تبلیغ والوں کے اوپر ملامت کی جا رہی تھی، اللہ کا عمل سمجھ کر ہر سال 4 مہینے ہمیں اللہ کے راستے خروج کے لیے. اب آپ بتائیے کہ پوری دنیا میں کروڑوں لوگ جو اس تبلیغی جماعت کی مروجہ ترتیب کے اندر جڑے ہوئے ہیں، وہ اس کا کس قدر التزام کر رہے ہیں. پہلے تو فقط التزام تھا اور اب تو زبانوں سے اس ترتیب کے فضائل سنائے جا رہے ہیں. سال 4 مہینے اللہ کا عمل سمجھ کر ہر سال 4 مہینے ہمیں اللہ کے راستے خروج کے لیے، کیونکہ صرف یہی واحد ایک فریضہ ہے. اور فضائل سنائے جانے کی بھی بات ہوتی. سمجھ میں آ گئی؟ تو ہم نے جو ہے کبھی بھی کسی بھی مسائل کو بیان کرتے ہوئے یا کسی بھی بات کو بیان کرتے ہوئے جھوٹ کا سہارا نہیں لیا. سمجھ میں آ گئی نا؟ جب ہم نے موضوعات پہ کام شروع کیا، موضوع روایتوں پہ کام شروع کیا، تب بھی ہم نے یہ کہا کہ ہم نے بہت سی ایسی باتیں بیان کی ہیں، میں نے خود نے بھی، جو بغیر تحقیق کے بیان کی ہے، لا علمی میں بیان کی ہے.
میں ان سب سے رجوع کرتا ہوں. میں نے یہ بات اپنے کئی ویڈیو میں کہی ہے. تو میں ابھی بھی یہ کہتا ہوں کہ میں کبھی بغیر دلیل کے بات نہیں کرتا. جب تک جو ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ لوگوں نے مجھے جو ہے سوال لکھا اور میں نے بس یوں ہی تبلیغی جماعت کی طرف آبجیکشن اٹھا کے یوں ہی ہوا میں تیر مار دیا؟ پہلے میں نے تحقیق کی ہے خوب اچھے سے کہ کسی نے کہی بھی ہے یہ بات یا نہیں کہی. کہیں ایسا تو نہیں کہ تبلیغی جماعت کو بدنام کرنے کے لیے لوگوں نے مجھ سے یہ سوال کر لیا ہو. لیکن نہیں، جب ہم نے دیکھا سوشل میڈیا پہ یہ ویڈیوز موجود ہیں، پھر ہمیں جو ہے مجبوراً یہ ویڈیو شوٹ کرنا پڑا. تو بہر کیف ہم جو ہے بتا چکے ہیں کہ ہمارا یہ تبلیغی جماعت کے تعلق سے آخری ویڈیو ہے. اچھا، ایک مسئلہ بھی پوچھا گیا ہے، وہ بھی میں اسی میں بتا دیتا ہوں. ایک صاحب نے یہ سوال کیا ہے، کومنٹس میں ہی ہے یہ سوال بھی موجود، آپ دیکھ لیجئے گا اسی ویڈیو پہ. سوال یہ کیا گیا ہے کہ مفتی صاحب کیا تبلیغی جماعت میں صرف فضائل اعمال ہی پڑھی جائے گی جب تک کہ اس پر پوری طرح عمل نہ ہو جائے، پوری طرح عمل نہ ہو جائے، عمل پیرا نہ ہو جائے، چاہے 40 سال سے 400 سال ہی کیوں نہ لگ جائے، تو کیا فضائل اعمال ہی پڑھی جائے گی؟ تو اس کے لیے آپ نخبۃ المسائل کتاب کھول کے دیکھیں. نخبۃ المسائل جلد نمبر 1 کتاب کھول کے دیکھیں. اس میں حضرت مفتی سلمان صاحب منصور پوری دامت برکاتہم نے بالکل صاف لفظوں میں یہ کہا ہے کہ اگر آپ کے پاس عالم دین ہے تو ایک دن جو ہے آپ فضائل اعمال پڑھ لیں، اگلے دن جو ہے تفسیر کر لے، یا تفسیر کا کوئی وقت مقرر کر لے، ہفتے میں یا 10 دن میں، یا ہفتے میں 2 بار یا 3 بار کوئی وقت مقرر کر لے. یا ایسا ہو کہ جو تفسیر کا وقت ہے وہ فضائل اعمال کا وقت نہ ہو، یا جو فضائل اعمال کا وقت ہے وہ تفسیر کا وقت نہ ہو، اس طریقے سے کر لے. لیکن صرف یہ کہہ دینا کہ بھئی فضائل اعمال ہی پڑھی جائے گی، باقی کوئی کتاب نہیں پڑھی جائے گی، یہ غلو کی بات ہے، بلکہ یہ جہالت کی بات ہے. آپ جو ہے اگر آپ کے پاس عالم دین ہے تو تفسیر بھی کریں، اور اگر عالم دین نہیں ہے تو ایک دن فضائل اعمال پڑھ لو، دوسرے دن جو ہے منتخب پڑھ لو، تیسرے دن کوئی اور کتاب پڑھ لو. کوئی جو ہے مہر تو لگی ہوئی ہے نہیں کہ بھئی فضائل اعمال ہی ضروری ہے. فضائل اعمال بھی ضروری نہیں ہے، سمجھ گئے نا؟ تو آپ چاہے آپ پھر کوئی بھی کتاب پڑھ سکتے ہیں، چاہے سیرت کی کتاب ہو، چاہے اور کوئی حدیث کی کتاب ہو، یا کوئی بھی آپ کتاب پڑھ سکتے ہیں، کوئی ضروری نہیں. بس یہ بات یاد رکھے کہ وہ کتاب جو ہے فضائل کی ہو. کیوں عوام کے لیے بات کر رہا ہوں میں، عوام کے لیے. اگر عالم دین ہے تو پھر جو ہے ماشاءاللہ وہ مسائل بھی سکھائے، مسائل بھی بتائے، قرآن کے حلقے بھی لگائے، سارے کام کرے. لیکن اگر غیر عالم ہے تو غیر عالم کے لیے تو یہاں تک حکم ہے کہ منتخب احادیث جو ہے اس میں صرف ترجمہ درج ہے، تشریح نہیں ہے، لہذا اس کو بھی بغیر عالم کی دیکھ ریکھ میں نہ پڑھے. اگر پڑھ رہے ہیں تو جتنا لکھا ہے بس اتنا ہی پڑھے، اس میں مین میں ایک اپنی طرف سے کوئی تشریح کرنے کی چندہ ضرورت نہیں ہے. سمجھ میں آ گئی نا بات؟ کہ آپ نخبۃ المسائل کتاب کھول کے دیکھ لیجئے، آپ کو مل جائے گی. آپ فضائل اعمال بھی پڑھ سکتے ہیں، دیگر دوسری کتابیں بھی پڑھ سکتے ہیں، تفسیر بھی کرا سکتے ہیں اگر آپ کے پاس کوئی عالم دین ہے. اور یہ جو میں نے شروع میں بتایا ہے یہ ساری باتیں آپ جو ہے نا حضرت مفتی ارشد دہلی والا، ان کے چینل پہ جا کے بھی آپ ساری ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں. اور طفل دیوبند، اس پہ بھی آپ کو یہ ساری ویڈیوز مل جائے گی. اسی طریقے سے حضرت مفتی عیسیٰ زاہد قاسمی صاحب جو ہے، آپ ان کے چینل پہ جا کے بھی ان ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں جس کے بارے میں نے پچھلا ویڈیو پیش کیا ہے. پچھلا ویڈیو جو پیش کیا ہے میں نے، اور میں نے یہ صرف سوال پوچھنے کی بنیاد پہ کیا ہے، ورنہ میں تبلیغی جماعت کے اوپر کب سے جو ہے ویڈیو شوٹ کرنے چھوڑ چکا ہوں، دفاع بھی اور رد کرنا بھی بہت پہلے چھوڑ چکا ہوں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تبلیغی جماعت والوں کو بھی اور ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے، کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین.